زرخیز پاکستان پروگرام میں سلسلہ پیش کیا جاتا ہے ہمارے زرعی ادارے۔ آج آپ سندھ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام کے بارے میں دستاویزی پروگرام سنیں گے۔ تحریر و آواز محمد حسین، پروڈیوسر یاسین جنیجو، پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔ سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام صوبہ سندھ کی واحد زرعی سائنسی تدریسی درسگاہ ہے جو کہ حیدرآباد کے قریب ٹنڈو جام میں واقع ہے۔ یہ سندھ اسمبلی ایکٹ 1977 کے تحت زرعی کالج سے ایک مکمل یونیورسٹی کے طور پر قائم کی گئی۔ اس یونیورسٹی کا بنیادی مقصد زرعی اور ویٹرنری سائنسز کے شعبے میں ملک کو قابل افرادی قوت فراہم کرنا، زرعی شعبے کی ترقی، کاشت برداری کے فائدے سمیت تمام متعلقہ شعبوں کے ساتھ مؤثر روابط قائم کرنا تھا۔ سندھ زرعی یونیورسٹی نے ترقی کے کئی اہداف حاصل کیے ہیں اور اپنے تدریسی تحقیقی پروگراموں کو مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق بنایا ہے۔ ملک کی زرعی ترقی کے لیے یونیورسٹی نے زرعی تربیت یافتہ افرادی قوت کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ 1977 میں اپنے قیام کے بعد سے 44,000 سے زیادہ گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس تیار کیے ہیں۔ سندھ زرعی یونیورسٹی کی 5 کلیات ہیں۔ ایک انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی سینٹر شامل ہیں۔ ان کلیات میں فیکلٹی آف کراپ پروڈکشن، فیکلٹی آف کراپ پروٹیکشن، فیکلٹی آف ایگریکلچرل سوشل سائنسز، فیکلٹی آف ایگریکلچر انجینئرنگ، فیکلٹی آف اینیمل ہسبینڈری اور ویٹرنری سائنسز شامل ہیں، جہاں پر یونیورسٹی کے پاس 283 اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار فیکلٹی ممبران موجود ہیں۔ ان میں 65% یعنی 191 اساتذہ PhD ہیں، جبکہ انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام اور پوسٹ گریجویٹ ڈگری پروگرامز میں زراعت، لائیو اسٹاک، فوڈ ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مختلف علوم کے 35 شعبہ جات میں اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے اور مختلف موضوعات پر تحقیق کرائی جاتی ہے۔ اس وقت یونیورسٹی میں 8,111 طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ ان میں بیچلرز اور ماسٹر پروگرام کے علاوہ 214 PhD کے طالب علم شامل ہیں۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر فتح محمد مری کہتے ہیں، پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی زراعت کی جو ہسٹری ہے وہ 1 صدی سے بھی زیادہ عرصے کی ہے، 1 صدی بلکہ 1.5 صدی کی ہے۔ تو 1904 میں اس وقت انگریز نے پاکستان میں 2 ایگریکلچر ریسرچ سیل بنائے تھے۔ ایک ایگریکلچر ریسرچ سیل بنایا تھا میر پخاس میں اور ایک ایگریکلچر ریسرچ سیل اس وقت بنا تھا لیل پور میں، جو اب فیصل آباد شہر ہے۔ اور یہ دونوں ایگریکلچر ریسرچ سیل مختلف طریقوں سے ترقی کرتے کرتے یونیورسٹیاں بن گئیں۔ سیکنڈ اولڈسٹ لیکن سندھ کی سب سے پرانی یونیورسٹی ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام ہے، اور جس نے ایگریکلچر پہ، ایگریکلچرل انجینئرنگ پہ، اینیمل سائنسز پہ، ویٹنری سائنسز پہ، پھر اس سے ریلیٹڈ جو سوشل سائنسز کے سبجیکٹ ہیں یا IT کے سبجیکٹ ہیں اس پہ جو کام ہوا ہے۔ اور اس میں پہلے یہ تھا کہ ایگریکلچر ریسرچ، ایگریکلچرل ایجوکیشن، ایگریکلچر ایکسٹینشن ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ 1966 میں پھر ان کو علیحدہ کیا گیا، 77 میں پھر اس کالج کو یونیورسٹی کی حیثیت دی گئی۔ پاکستان میں جو بھی زراعت ہے وہ ہمارے ان ایگریکلچر یونیورسٹیوں اور ایگریکلچر ریسرچ کی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان جب بنا تھا اس وقت ہم سیلف سفیشینٹ نہیں تھے، کئی طرح کے جو زرعی اجناس ہیں اس میں ہم گندم امپورٹ کرتے تھے، ہم اسی طرح سے اور چیزیں امپورٹ کرتے تھے، ابھی بھی امپورٹ کرتے ہیں، لیکن ابھی گندم میں ہم سیلف سفیشینٹ ہیں۔ اس میں ہماری ٹنڈو جام یونیورسٹی اور ٹنڈو جام یونیورسٹی سے جو گریجویٹ نکلے ہیں ایگریکلچر ریسرچ میں گئے، بعد میں انہوں نے کام کیا، تو کئی اگر ورائٹیز دیکھیں ویٹ کی، ٹنڈو جام 83 ہے اور وہ ایک پرانی ورائٹی ہے، TD1 ہے، اور اسی طرح سے کاٹن کی ورائٹیز دیکھیں اور کراپس دیکھیں، اینیمل کے جو بریڈز ہیں وہ دیکھیں، تو اس میں یونیورسٹی کا ایک میجر کنٹریبیوشن ہے۔ اور پاکستان میں جس طرح سے گرین ریولوشن آیا تھا تو 2 مسلمان ملک تھے دنیا میں جنہوں نے گرین ریولوشن کو کامیاب کیا تھا، اس میں پاکستان اور ایجپٹ تھے،
اور پاکستان میں جو کنٹریبیوشن ہے میرا خیال ہے وہ جو ایگریکلچر ورک فورس ہے ان کی ہے، اور اس میں مینلی جو ایگریکلچر یونیورسٹی سے گریجویٹ نکلتے ہیں وہی جا کے اس میں کام کرتے ہیں۔ یونیورسٹی میں طالب علموں کی ذہنی اور جسمانی بہتری کے لیے مختلف پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں۔ ان میں اسٹوڈنٹ ٹیچر انگیجمنٹ کے ذریعے کیریئر کاؤنسلنگ، انٹرنشپ، جاب فیئر، تربیتی ورکشاپ اور سیمینار شامل ہیں۔ یونیورسٹی نے اپنے ممتاز تدریسی پروگراموں کے علاوہ مختلف مراکز تیار کیے ہیں۔ یونیورسٹی نے بین الاقوامی اور قومی تنظیموں کے ساتھ روابط بھی قائم کیے ہیں، جن میں چین، آسٹریلیا کی مختلف جامعات، زرعی تدریسی تحقیقی ادارے اور دوسرے مراکز شامل ہیں۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر فتح محمد مری کہتے ہیں، ہمارے پاس ایگریکلچر کمیشن بنا تھا 1988 میں، اس نے جو ریکمنڈیشنز دی تھیں، ابھی جو فریم ورک ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد سندھ نے اپنی ایگریکلچر پالیسی بھی بنائی، لیکن ایک ابھی نیشنل لیول پہ ایگریکلچر کمیشن بننا چاہیے جو ایگریکلچر کی آئندہ 25 سال کے لیے پرائرٹیز سیٹ کرے۔ دوسرے کئی ممالک نے اسی طرح سے کام کیا تھا۔ دوسری ایگریکلچر ایجوکیشن ہے، اس کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے ایگریکلچر ایجوکیشن کمیشن بھی ایک ہم نیشنل لیول پہ بنائیں تاکہ ایگریکلچر ایجوکیشن کی ایک تو پرائرٹی سیٹ کریں، دوسری اس کی کوالٹی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو 60s میں ہم گرین ریولیوشن لے کے آئے تھے ابھی اس کو ایک نیکسٹ لیول پہ جانے کی ضرورت ہے، اس کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ایگریکلچر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کمیشن جو ہے وہ ہمیں ایک بنانی چاہیے۔ تیسری جو چیز ہے ایگریکلچر، ابھی ہم 60s میں جو کرتے تھے اس سے پہلے ہم نے ماڈرنائز کر کے گرین ریولیوشن میں اس کو بہتر کیا، لیکن ابھی گزشتہ 50-60 سال میں جو ایگریکلچر چل رہی ہے وہ ایک ٹریڈیشنل ایگریکلچر ہے، اس کو ابھی ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ٹنل فارمنگ آ گئی، اس میں ہائیڈروپونک آ گئی، اس میں اربن ایگریکلچر آ گئی، اس میں آپ سمجھیں کہ ایفیشینٹ اینیمل پروڈکشن کا سسٹم آنا چاہیے۔ تو وہ ان کی یہ ساری چیزیں ہمیں ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، اور ایگریکلچر واحد سیکٹر ہے پاکستان کی اکانومی کا جو گرو کر سکتا ہے۔ سندھ زرعی یونیورسٹی باقاعدہ سیمینارز، کانفرنس، ورکشاپ، کیریئر ڈیولپمنٹ پروگرام، سماجی اجتماعات اور بحث و مباحثوں کا انعقاد کرتی ہے، جن کے ذریعے طلباء کی تربیت، ماہرین، کسانوں، پروڈیوسرز، مارکیٹ کے کارکنان اور دیگر اسٹیک ہولڈرز جو کہ زراعت کے شعبے کی ترقی اور خدمات میں سرگرم عمل ہیں، نئے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں۔ یونیورسٹی میں کئی انٹرنیشنل کانفرنسز، سمپوزیم، ورکشاپ منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں کی نمائش، طلباء و طالبات کی ایجادات کے میلے، فیسٹیولز اور ملکی و عالمی تعلیمی نمائش بھی منعقد کی جاتی ہیں، جن میں دنیا بھر کے ماہرین، ملکی اور عالمی سائنسدان شریک ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ زرعی یونیورسٹی ملک کی ایک عظیم زرعی، سائنسی، علمی درسگاہ ہے جو کہ ملک کی زرعی اور لائیو اسٹاک کی ترقی، تصدیق شدہ بیج اور اجناس کی تیاری اور توسیع کے لیے کام کر رہی ہے۔ پاکستان میں موسمی تبدیلیوں کے اثرات اور کم برسات یا برساتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی، مٹی کے مسائل، پانی کی کمی، زیر زمین پانی خراب ہونے اور ماحولیاتی اثرات پر بھی اس یونیورسٹی میں تحقیق کی جا رہی ہے، جبکہ کسانوں کے لیے تصدیق شدہ بیج کی دستیابی، جانوروں میں وبائی امراض اور نایاب جنسوں کو محفوظ کرنے کے لیے کئی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ یونیورسٹی کا یہ عزم ہے کہ زرعی ترقی کے لیے اپنی تحقیقی، تدریسی اور توسیعی خدمات جاری رکھے گی۔ زرخیز پاکستان میں ابھی آپ ٹنڈو جام زرعی یونیورسٹی کے بارے میں دستاویزی پروگرام سن رہے تھے۔ تحریر و آواز محمد حسین، پروڈیوسر یاسین جنیجو، پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔